بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا کیسا اہتمام فرمایا، اپنے بندوں کے لیے کیسے نیکیوں کو آسان فرمایا، نیکیوں کا نرخ ریٹ بڑھا دیا، ثواب بڑھ گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا کس طرح اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا نے نیکی کرنا سیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں دنیا کے وجود کا ذریعہ ہے۔ آپ ہی کو معلوم ہے کہ یہ رمضان کیسا نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت کیسے عام طور پر ہر ایک پر برستی ہے، اور یہ موقع کیسا ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت کو لوٹا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کس قدر اہمیت کی چیز ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 مہینے پہلے، ابھی جمادی الثانی ختم ہوا ہے اور رجب آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پورا رجب باقی ہے اور پورا شعبان باقی ہے۔ یہ 2 مہینے رمضان مبارک میں ابھی باقی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تک پہنچنے کا شوق اور آپ کا جذبہ اور آپ کا ولولہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے 2 مہینے پہلے، پورے 2 مہینے باقی ہیں، اور رجب کا جب چاند دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ان 2 مہینوں میں، یہ رجب اور یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ 2 مہینے جو رجب اور شعبان کے ہیں، ان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، یہ مہینے ہمارے لیے برکت والے بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کہ یہ 2 مہینے بھی ایسے گزریں کہ جس میں ہم آپ کی برکتوں کو لوٹیں، اور پھر اصل مہینہ جو آنے والا ہے، آپ کی رحمت، آپ کی برکت، آپ کی مغفرت، جہنم سے خلاصی، نیکیوں کا نرخ کا بڑھ جانا، آپ کی رضا کا حاصل کر لینا، وہ جو مہینہ آنے والا ہے اس تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو کتنا شوق ہے اور کیسا نیکیوں کے سمیٹنے کا جذبہ ہے، کہ وہ نیکیوں کا موسم بہار جس میں اللہ کی رحمت عام برس رہی ہے، اس تک اللہ ہمیں پہنچا دے۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان درمیان کے 2 مہینوں کے لیے بھی برکت کی دعا کر رہے ہیں، کہ اس میں بھی ہم ٹھیک ٹھاک رہیں، صحیح سالم رہیں، صحت کے ساتھ رہیں، رمضان کی تیاری کے یہ 2 مہینے ہمیں آسانی کے ساتھ مل جائیں، اور اصل مہینہ جو رمضان کا ہے وہ بھی ہم پالیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان کتنی بڑی اہمیت کا حامل تھا، کہ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا ہے اور پورے 2 مہینے باقی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مل جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ شوق جو اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ مہینہ کس قدر اللہ کے ہاں بڑا ہوا ہے، کیسے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور کیسے اپنے بندوں کی اللہ اس مہینے میں مغفرت فرماتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اپنے تک پہنچنے کے راستے کس قدر آسان کر دیتے ہیں۔ ذرا سا ہم غور کریں تو دیکھیں کیسے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور کیسے عام سے عام آدمی کے سر پر بھی ٹوپی آ جاتی ہے، اور نماز کے لیے مسجدوں کا رخ ہوا جاتا ہے، اور روزے رکھے جاتے ہیں، اور اہتمام ہوتا ہے روزے رکھنے کا۔
تو یہ اللہ کی رحمت کے عام ہو جانے کی بڑی علامت ہے۔ تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے جو انشاءاللہ ہم لوگوں نے رجب کے شروع میں پڑھی ہوگی۔ اسی طرح رجب کے بعد ایک مہینہ شعبان کا آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ پورا مہینہ بھر روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور رمضان کے علاوہ روزے تو رکھتے تھے مگر پورا مہینہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ خصوصیت اور یہ شرف رمضان المبارک کو ہی حاصل ہے۔ مگر شعبان کے مہینے میں فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ کوئی اور مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں آپ کثرت سے روزے نہ رکھتے ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ کثرت سے روزے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ رمضان کی تیاری تھی۔ رمضان کا پورا مہینہ روزے کا آ رہا ہے، اس سے پہلے روزے رکھنے کا اپنے آپ کو عادی بنایا جائے۔ اور میں ایک بات عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھتے ہی روزے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اتنی کثرت سے روزے رکھنے لگتے کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمیں پھر امید نہ ہوتی کہ آپ کبھی افطار بھی فرمائیں گے، اور کبھی افطار فرماتے تو ہمیں امید نہ ہوتی کہ آپ روزے بھی رکھیں گے۔ تو روزے رکھنے کا تو معمول تھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصل میں تو یہ ہمیں سکھانا تھا، اپنی امت کو تعلیم دینا تھا کہ رمضان سے پہلے جو شعبان آ رہا ہے، اس میں کچھ روزے کی مشق کر کے اپنے نفس کو عادی بنا لیا جائے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے رمضان میں آسان ہو جائے۔ تو ایک اہتمام رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اچھے خاصی کثرت سے روزے رکھ لیتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دو تین دن پہلے روزے چھوڑ دینے چاہیے تاکہ ذرا بشاشت ہو جائے، جسم میں نشاط پیدا ہو جائے، اور پھر رمضان مبارک شروع ہو تو نشاط کے ساتھ طبیعت کی بشاشت حشاش بشاش ہو کر ایک راحت کے ساتھ دوبارہ سے روزے رکھے جائیں۔ اسی طرح ایک معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ جب رمضان مبارک شروع ہونے والا ہوتا، ایک آدھ دن دو دن رہ جاتے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کی جب آخری تاریخ ہوتی، کبھی ایسا بھی ہوتا، معمول مختلف ہی رہا ہوگا، تو کبھی ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ خوشخبری سناتے تھے کہ تم پر ایک رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ کبھی فرماتے کہ وہ برکت والا مہینہ ہے، کبھی فرماتے رحمت والا مہینہ ہے، اور مختلف عنوان سے رمضان مبارک کے فضائل کو ذکر فرماتے، جس کو انشاءاللہ رمضان مبارک کے فضائل میں عرض کروں گا۔ مگر یہ معمول تو علماء نے لکھا ہے کہ خوشخبری سنایا کرتے تھے صحابہ کو کہ رمضان خوشخبری ہو کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ ایک روایت میں تو واضح الفاظ ہیں، اور رمضان کو خوش آمدید ہو، مرحباً و اہلاً فرمایا کہ رمضان کو خوش آمدید ہو، کہ رمضان اپنے لوگوں میں آیا ہے جو اس کا اکرام کرنے والے ہیں۔ اور آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکرام کرو اس مہمان کا جو آنے والا ہے۔ یعنی رمضان کا اکرام کیا ہے کہ رمضان مبارک میں روزے رکھے جائیں، اور رمضان مبارک میں اہتمام سے نیکیوں کو کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی، اور محنت عبادت میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ یعنی عام رمضان کے علاوہ عام مہینوں میں جو آپ محنت کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ رمضان مبارک میں محنت کرتے تھے، اور اعمال صالحہ کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔
چونکہ نرخ بڑھ جاتا ہے عبادتوں کا، تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا اس سے بڑا اور کون سا موقع ہوگا؟ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری محنتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. فی الحال تو ہمارے ہاں سبھی کچھ ماند پڑا ہوا ہے، کیا رمضان کیا شعبان. اللہ جانے عید کے سال میں ہوتے، اللہ بہت خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت، سہولت، یسر کا معاملہ فرمائے. رمضان کو بھی اللہ تعالی ہمارے لیے عافیت کا، سہولت کا اور مصیبتوں کے دور ہونے کا سبب بنائے. تو ہمارے یہاں بھی محنتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. درزیوں کی محنت بڑھ جاتی ہے، کپڑے والوں کی محنت بڑھ جاتی ہے، جوتے والوں کی محنت بڑھ جاتی ہے. رات رات بھر دکانیں کھلی ہیں، ساری رات دکانیں کھلی ہیں. بہرحال محنتیں بڑھا کرتی ہیں. سوچ کا فرق ہے. صحابہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نیکیوں کی اہمیت تھی. سب سے بڑا مقصد زندگی کا اللہ کو راضی کرنا تھا. اس لیے ان کے ہاں چونکہ نیکیوں کی قیمت تھی، اس لیے نیکیوں کی محنت بڑھ جایا کرتی تھی. اور آج ہمارے ہاں چونکہ مال دولت کا نشہ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، انسانی اقدار کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج رشتوں کا جوڑنا توڑنا بھی یہ پیسے کے ساتھ متعلق ہو کر رہ گیا ہے. کسی غریب رشتہ دار کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اپنی دعوتوں میں انہیں بلایا نہیں جاتا. تو چونکہ ہمارے ہاں مال و دولت سے اب ہر چیز کا تعلق ہو گیا ہے، تو ہماری مال و دولت کے اندر بھی محنت بڑھ جایا کرتی ہے. اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ سے تعلق کو بنانے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے کا مہینہ ہے. ہماری محنت اس مہینے میں بڑھنی چاہیے. وہی معمول کی عبادت، وہی معمول کے نوافل، وہی معمول کی اگر کچھ تلاوت ہے، نہیں، رمضان تو بڑھانے کا مہینہ ہے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں رمضان مبارک آ رہا ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے ذکر کی تعداد کو بڑھا دوں، مگر چونکہ غیر رمضان میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہوں گی، تو پھر میں ارادہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں بڑھا دوں اور رمضان کے بعد جو معمول تھا پرانا اسی پر آ جاؤں واپس. تو یہ صحیح ہوگا، کیونکہ ایک عمل کو بڑھا کے کم کرنا. تو حضرت فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. رمضان مبارک میں اگر محنت بڑھا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جب نیت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے لیے ہے تو پھر اس عمل کو کم کرنا مداومت یعنی دوام عمل کے خلاف نہ ہوگا. حضرت نے اجازت مرحمت فرمائے. تو کم از کم ہم اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم بھی کوشش کریں تھوڑی سی کہ ہم بھی اپنے اعمال کو بڑھائیں گے. اور آج سے نیت کریں، آج سے ترتیب دیں کہ ہم کس طرح رمضان مبارک میں کچھ نہ کچھ تو بڑھائیں، کچھ نہ کچھ تو بڑھائیں. بہرحال ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، پھر چند باتیں اور ہیں وہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس آنے والے رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر کا، برکت کا، رحمت کا، عافیت کا، سہولت کا، یسر کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دیجیے. یا اللہ اس وبا کے دور ہونے کا بھی ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ لوگ بہت پریشان ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے. یا اللہ امن و سلامتی نصیب فرمائیے، عافیت اور رزق کی بڑھوتری نصیب فرمائیے. جو آپ ہمیں رزق عطا فرمائیں اس رزق میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ قناعت کی دولت سے، شکر کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. آپس میں محبت پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. ناشاکیوں کو ختم فرمائیے، رنجشوں کو دور فرمائیے.
آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ آنے والے رمضان میں ہماری اس محنت کو بڑھا دیجیے، ہماری اس کاوش کو اپنے ہاں قبول فرما لیجیے، اور یہ رمضان یا اللہ آپ کی محبت میں ترقی کا سبب ہو، آپ کے تعلق میں بڑھوتری کا سبب ہو، یا اللہ عبادات میں آگے بڑھنے کا سبب ہو، قرآن پاک کو ہمیشہ کے لیے کھولنے کا سبب بن جائے، یا اللہ آپ کی یاد میں ترقی کا سبب بن جائے، آپ کے ہاں درجات عالیہ عطا ہونے کا سبب بن جائے، گناہوں سے توبہ کا سبب بن جائے، آپ کو خوش کرنے کا سبب بن جائے۔ اے اللہ ہمارے لیے اس رمضان کو صحیح و سالم فرمائیے، اور ہمیں بھی صحت کے ساتھ یہ رمضان نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، روزوں کو آسان بنا دیجیے، اور اپنے فضل و کرم سے تراویح کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان کے رات کے قیام کو بھی آسان فرمائیے، نوافل کو بھی آسان فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی حاضر ہیں، ہم سب کو عافیت نصیب فرمائیے، اس وبا سے محفوظ فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کو، سب انسانوں کو محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ یہ رمضان کوئی کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہم نے، کپڑے پہننے اوڑھنے کا مہینہ بنا لیا ہم نے، رات بھر یا اللہ کپڑوں کی تیاری میں لگے رہنے کا سبب بنا لیا ہم نے۔ یا اللہ ضرورت تو اپنے درجے میں ہوا کرتی ہے، اسی درجے میں رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، مقصد میں لگنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اس رمضان مبارک میں خصوصی عنایات و احسان کا یا اللہ درجہ نصیب فرمائیے، اپنا خصوصی تعلق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے یہاں قبول فرمائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیریں مانگا کرتے تھے، اس موقع پر بھی اور عمومی طور پر بھی وہ ہم سب کو وہ خیریں عطا فرمائیں، ساری امت کو ہی عطا فرمائیں، اور جن شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہا کرتے تھے اس موقع پر بھی اور عمومی طور پر بھی ہم سب کو ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، آمین برحمتک یا